Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficial and merciful. First of all, I want to say Assalamu alaikum to everyone. I hope that all of you will be fine. All of you are going very well in your life. So, dear friends, آج میں ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور تقریباً جو ہے اس کے بارے میں جو بہت کم لوگ ہیں وہ ان کو جانکاری ہے، اور بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو دوستوں، میں جس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ اصل میں عورتوں کے پردے کے بارے میں ہے کہ پردہ کرنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مسلمان عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں۔ دوستوں، پردہ کرنے سے ایک عورت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، ایک عورت کا جو حسن ہے وہ چھپا رہتا ہے، دوسرے لوگ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو پہچان نہیں پاتے، وہ اس کے حسن کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو ایسی عورت کو دیکھ کے ان لوگوں کے دلوں میں، جو باہر جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں کوئی جذبات وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو دوستوں، انسان کے جو فطری جذبات ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر انسان کے اندر ہی ہوتے ہیں، اس کے اوپر انسان کا اپنا بس نہیں ہوتا، وہ کنڈیشن کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو وہ عورتیں جنہوں نے تنگ قسم کے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، یا چھوٹے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، یا ایسے کچھ غلیظ قسم کے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بے حیائی جو ہے وہ پھیلتی ہے، تو ایسی عورتوں کو جب دوسرے باہر کے لوگ وہ دیکھتے ہیں تو چاہے وہ لوگ ٹھیک بھی ہوں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ جذبات آنے لگ جاتے ہیں، وہ پھر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نا، اب ان کے اندر جو جذبات آئے ہیں وہ قدرتی ہیں، وہ فطرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ شیطان جو ہے یہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے، تو کوشش کریں کہ عورتوں کو چاہیے کہ لباس ایسا پہنا کرے کہ جس سے دوسرے دیکھنے والے کے دل میں کچھ اس طرح قسم کے جذبات نہ آئیں، اور کوشش کیا کریں کہ پردہ کیا کریں، برقعے وغیرہ پہنے کریں، کھلا لباس پہنا کریں، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹے موٹے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ نہ پہنا کریں، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک ایک نقصان بتاؤں تو یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ تو دوستو، پردہ کرنے والی عورتوں پہ اللہ تعالیٰ ایک تو راضی ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی اپنی عزت، اس کے خاندان کی عزت، اس کے گھر والوں کی عزت اور اس معاشرے کی عزت وہ سلامت رہتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ اس میں پاکیزگی ہوتی ہے، اور اسی ایک عورت کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے معاشرے کی نہ جانے کتنی عورتیں جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ پاک دامنی آتی ہے کہ جب بھی وہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر ہو یا کہیں جا رہی ہو تو دیکھنے والے خود بخود اپنا جو منہ ہے وہ نیچے کر لیتے ہیں، اور اپنے ذہن میں اس کے بارے میں غلط خیالات نہیں لاتے، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پاک دامن عورت ہے، یہ ایک اچھی اور نیک عورت ہے۔ یار ہمارا جو ایک اچھا انسان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اچھے انسان کا کبھی بھی دل نہیں کرے گا کہ یار میں ایک ایسی نیک عورت کو دیکھوں، یا اللہ معاف کرے اپنے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ بھی ہے، اور اس سے ایک عورت کی شرافت کا پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کتنی شرافت ہے اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی عزت کا پتہ چلتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک باوقار شخصیت ہے، یہ ایک اچھے گھرانے کی خاتون ہے، یہ ایک انتہائی نیک اور پاک دمن خاتون ہے، اس کے بارے میں غلط سوچنا بھی گناہ ہے۔ اور جو ہوس پرست لوگ ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس نے لباس اس طرح کا پہن رکھا ہوتا ہے نا کہ اس لباس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ تو انہیں نہیں پتہ کہ اندر کیا ہے اس کی، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور اب وہ جو پردہ نہیں کرتے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پردہ کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو پردہ نہ کرنے والوں سے شیطان راضی ہے۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، جان بوجھ کر اپنا جسم دکھاتی ہیں، جان بوجھ کر لوگوں کو اشارے کرتی ہے،
جان بوجھ کر کبھی کبھی تیز چلتی ہیں، کبھی کبھی نظریں اٹھا لیتی ہیں، کبھی کبھی نظریں جھکا لیتی ہیں. تو ایسی عورتیں جو ہیں میرے خیال میں پاک دامن یا صاف نہیں ہیں، اور یہی عورتیں ہیں جو اسلام کا نام بدنام کر رہی ہیں، جو دوسرے لوگوں کو گناہ کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو دوستو، ریسرچ کے مطابق ثابت ہوا ہے کہ اسلام کا تقریباً 70% جو ہے نام جو ہے وہ عورتوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بہت ہی سارے نقصانات ہیں. دوسرا وہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فیشن وغیرہ سمجھ کر چھوٹے وغیرہ کپڑے پہنتی ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کریں کہ کچھ سمپل کپڑے پہنے کریں. چلو گھر کی چار دیواری کے اندر اگر وہ صحیح سوٹ یا صحیح کپڑے نہیں پہنتی تو کوشش کریں کہ جب باہر جایا کریں تو پردہ کر لیا کریں. ویسے گھر میں رہ کر بھی انہیں سمپل اور سادہ لباس پہننا چاہیے، کیونکہ گھر میں بھی ان کے اپنے ریلیٹیو اور جو ان کے اپنے گھر والے یا مہمان وغیرہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہ جو فیشن سمجھتی ہیں، جو گھر میں یہ نہیں کر سکتی، تو کوشش کیا کریں کہ باہر کم از کم اپنے آپ کو ڈھانپ کر جایا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو پردہ نہیں کرتے ان کے ساتھ ہر وقت شیطان ہوتا ہے. شیطان جو ہے وہ ان کو ورگلاتا ہے، غلط کام کے لیے ورگلاتا ہے. ان کے ذہنوں میں غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، اور ان کا نفس جو ہے وہ پیک ویلیو پہ ہو جاتا ہے. اس میں گھر کی تباہی ہو جاتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک معاشرہ جو ٹھیک ہے تو اس میں ایک اور جو ہے وہ فیشن سمجھ کے چھوٹے موٹے کپڑے یا پردہ نہیں کر رہی یا ایسے ہی گھومتی ہے، تو اسے دیکھنے والے نہ جانے کتنی بچیاں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، کتنی عورتیں اور جو ہیں وہ بھی کہیں گی کہ ہاں بھی ہم نے بھی یہی کپڑے پہننے ہیں، یا ہم نے بھی یہی کرنا ہے، یا وہ یہ یا جو بھی ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزہ جو ہے وہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اچھا لباس پہنیں، پردے والا لباس پہنیں، کہ آپ کو نقصانات نہ ہوں اور اللہ جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے. اور یہ بے حیائی کی بہت ہی زبردست اگزامپل ہے اور زبردست مثال اور چلتا پھرتا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی یا تنگ قسم کا لباس پہنتی ہیں یا غلیظ قسم کا لباس پہنتی ہیں، تو حوث پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بڑی بری نگاہوں سے دیکھتی ہیں. اب دیکھیں نا، ایک وہ تو گناہ کر رہی ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے اور کتنے لوگ گناہ میں پڑ رہے ہیں. آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، ہاتھوں سے زنا ہو رہا ہے، جسم سے زنا ہو رہا ہے. اور حوث پرست لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو کھلونا سمجھتے ہیں، وہ پھر مجبور ہوتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں غلط کام کے لیے مجبور کرتے ہیں. اللہ جو ہے وہ ان پہ راضی نہیں ہوتا، اور ان کی آخرت اور یہ دنیا، یہ دونوں ہی بیکار ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو جب وہ قبر میں جائیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا 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 ہے یا کیا کیا نہیں کیا. تو کوشش کریں کہ جو مسلمان عورتیں ہیں، جو کلمہ گو عورتیں ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم وہ جو ہے وہ لباس صحیح پہنیں، برقع کریں، پردہ کریں، اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں. تو اس سے ان کا حسن جو ہے وہ اور بڑھے گا اور سلامت رہے گا. اور وہ جو بے حیا ہوتی ہیں، جو باہر ایسے ہی گھومتی ہیں، تو ان کا حسن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کا بہت ہی بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ عورت جو ہر وقت الگ الگ قسم کے لوگوں کی نظروں میں آتی ہے تو اس کا حسن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ آزما کر دیکھ لینا کہ وہ عورتیں جو 40 سال سے گھر میں رہی ہیں ان کا حسن بھی دیکھ لینا، اور وہ عورتیں جو 40 سال سے باہر گھومتی پھرتی ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں، خود کا اظہار کرتی ہیں، لوگوں کو اپنا جسم دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، لوگوں پہ ڈورے ڈالتی ہیں، یا لوگوں کو اشارے وغیرہ جو بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا حسن بھی آپ دیکھ لیں گے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا.